اگر قاری صاحب نے اور مائک نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ سورہ زحا بھی ایک ساتھ میں سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي ربط بین المسلمین بقوة الاسلام والصلاة والسلام علی سید الانام، اما بعد۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بستے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات بنائی ہے۔ مخلوقات میں کسی کا درجہ بڑا بنایا، کسی کا کم۔ کوئی اشرف المخلوقات ہے، کوئی ارذل المخلوقات، کوئی دونوں کے بیچ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لہذا اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے اور اس کے فرائض بھی بے شمار ہے۔ اللہ نے اس کو مکرم بنایا، اس کو بزرگی مرتبہ کا حامل بنایا، اس لیے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ بھی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نزدیکا را بیش بود حیرانی۔ انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ قدم قدم پر اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ اس سے اس کے ہر عمل اور ہر حرکت و سکون کی پرسش ہوگی۔ اس نے کیا بات صحیح کہی، کیا غلط، اس کا کس چیز کی طرف نظر ڈالنا جائز تھا، کدھر جائز نہ تھا، اس کے کون سے اعمال جائز تھے، کون سے ناجائز۔ آخرت اسی جواب دہی اور باز پرس کے مرحلے کا نام ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی، اس کو اس کے اعمال کی جزا و سزا نہ ملے گی۔ یہی دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے، وہ بہت بڑے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے۔ یہ فریب اس کو کسی اور نے نہیں دیا، وہ خود اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اتنا زبردست دھوکہ کہ زندگی میں کبھی اسے اتنے زبردست دھوکے سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ جب آخرت کی زندگی سامنے آ جائے گی تو آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ جس زندگی کا وہ انکار کر رہا تھا، جس زندگی کا وہ مذاق اڑا رہا تھا، وہی زندگی اس کے سامنے موجود ہوگی۔ وہ عرصے محشر میں اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے دست بستہ کھڑا نظر آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی دھوکے کی پونچی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورہ صافات میں ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ منکرین آخرت تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں تم اٹھائے جاؤ گے اور ذلت کی حالت میں ہوں گے۔ وہ ایک ہی جھڑکی ہوگی، بس وہ دیکھنے لگیں گے، وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ بدلے کا دن آ گیا۔ جواب ملے گا کہ ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، آخر انسان کو دوبارہ پیدا کیوں کیا جائے گا؟ اس کے اعمال کی جزا و سزا کیوں ہوگی؟ آئیے اس پر غور کریں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں؟ ظالم بھی، مظلوم بھی، شریف بھی، شریر بھی، مفسد بھی، مصلح بھی، خدا کے تابعدار بھی، خدا کے باغی بھی، غریبوں کو چوسنے والے بھی، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی، ظلم و زیادتی کرنے والے بھی، حق و انصاف دینے والے بھی۔ کیا آپ کی عقل ان تمام لوگوں کے بارے میں باور کرنے کے لیے تیار ہے کہ سب کا انجام یکساں ہو؟ ظالم کو ظلم کی سزا نہ ملے، مظلوموں کی داد رسی نہ ہو، خدا کے تابعداروں کو اجر و ثواب نہ ملے، خدا کے باغیوں کو کوئی سزا نہ دی جائے۔ ظاہر ہے کہ عقل دونوں کو برابر کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سورہ قلم میں ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں؟ لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں
کہ ایک شخص زندگی بھر خدا کی نافرمانی کرتا ہے، دوسروں پر مظالم ڈھاتا ہے، خدا اور رسول کے احکام و فرمودات کی مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے، ہمہ وقت فساد و بگاڑ کی باتیں سوچتا ہے، اس کے باوجود دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ اس کے زندگی بھر بڑے چین و آرام سے رہتا ہے، کبھی اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ایک شخص بڑا عابد اور زاہد ہے، خدا اور رسول کے احکام و فرمودات پر چلنے والا ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، بڑا شریف اور سیدھا سادہ ہے، ہر شخص اس کی نیکی اور اس کی شرافت کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اس کو اس کی شرافت، اس کی نیکی اور اس کی اطاعت و فرما برداری کوئی جزا نہیں ملتی، بجائے اس کے زندگی بھر پریشان رہتا ہے، نت نئی مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے۔ سوچئے عقل کیا کہتی ہے، کیا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے، ظالم کو ظلم کی سزا ملے، مجرم کی گرفت ہو، نیک کو نیکی کا بدلہ ملے۔ دنیا میں تو اکثر ایسا نہیں ہوتا، اگر کسی کو جزا یا سزا مل بھی جائے تو اعمال کے اعتبار سے بہت کم ہوتی ہے۔ تو کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ہر ایک کو، خواہ وہ بھلے ہو یا برے، اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے؟ ضرور ایسا دن ہونا چاہیے، اور اسی دن کا نام یوم آخرت ہے۔ اگر خدا کے یہاں بھی نیک و بد، شریف و شریر، مفسد و مصلح ایک ہی خانے میں رکھ دے گے تو اس طرح سر اندھیر نگری ہوگی، حالانکہ خدا کے یہاں پورا انصاف ہوگا، مجرم اور غیر مجرم دونوں برابر کے درجے میں نہیں رکھے جا سکتے۔ اللہ کی ہستی تو بہت بلند ہے، کسی شریف آدمی کے بھی یہ شأن نہیں کہ وہ ظالم و مظلوم، مطیع و نافرمان، مفسد و مصلح کے ساتھ ایک سا برتاؤ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔